حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب پر جو لوگوں نے شہادتیں بھی دی ہیں کہ لال مسجد والے واقعے میں غلط ہیں، پھر بھی وہ اپنے موقع پر قائم ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب اپنے موقع پر اس لیے قائم ہیں کہ ان کا موقف انتہائی مضبوط ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں نے جمعے پر پورا بیان اس میں کیا ہے. دیکھو پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں؟ پروپیگنڈا اسی کو تو کہتے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، تصویریں بھی دکھائی جا رہی ہیں اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں. تبھی تو ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے. آپ کورٹ میں گئے، آپ نے کہا کہ فلاں آدمی نے اتنے لوگوں کو میرے مدرسے میں یا میرے گھر میں قتل کیا ہے، تو کورٹ کہے گی جو جو قتل ہوئے ان کے نام بتا دو، ان کی ولدیت بتا دو. آپ وہ ولدیت یا نام نہیں پیش کر رہے ان مقتولین کے، اور آپ کہہ رہے ہو فلاں بھی کہہ رہے اتنے قتل ہوئے ہیں. کیا فلاں بھی جھوٹ بول رہا ہے؟ 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 اور یہ تصویریں بھی جھوٹ بول رہی ہیں. کورٹ کہے گی بھائی ہمیں اس سے کیا لینا دینا. جب بھی کورٹ میں کوئی کیس آتا ہے تو مقتول کا نام بتایا جاتا ہے، یا وہ سب بے نام تھے، یا تو آپ اس بات کی دلیل دو کہ آپ کے مدرسے میں جتنی بچیاں تھیں ان کا سرے سے کوئی نام ہی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا نام تھا آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے، آپ تحقیق کر کے بتائیں گے. تو کورٹ آپ کو 1 مہینے کی مہلت دے رہی ہے، 1 مہینے میں سب کے نام پتے معلوم کروا لیں آپ. یہ واقعہ 18 سال پہلے کا ہے. 18 ادھر توجہ، 18 سال سے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس 18 سال سے ٹائم دیا ہوا ہے ان کو کہ آپ ان بچیوں کے اور ان کے والدین کے نام پیش کریں اور ایڈریس پیش کریں. 18 سال گزر گئے، اب تک ایک بچی کا نام نہیں اور ایک کا ایڈریس پیش نہیں کیا ہے. یہ کون سا کیس ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا ایسا کیس ہے؟ مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایسا ہی نہیں، ایک چیز انہوں نے بتایا، نئی نسل کی تربیت کی ہے کہ پروپیگنڈوں سے کبھی متاثر مت ہونا. جب بھی کوئی بات ہو اس کی ڈیپتھ میں جا کے غور کرنا. آج صبح کسی کا میرے پاس میسج آیا کہ اصل میں وہ بچیوں کے نام اس لیے نہیں ہے کہ وہ یتیم بچیاں تھیں، ان کے ماں باپ کے نام کسی کو معلوم نہیں ہے. اچھا جی، سینکڑوں بچیاں شہید ہوئی ہیں، ساری وہ والی فوج نے پہلے الگ کی ہیں جو یتیم تھی، ان کو کہا سائڈ پہ ہو جاؤ. جن جن کے باپ ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، جن کے باپ نہیں ہے وہ ساری کہاں ہو جائے؟ سائڈ پہ ہو جائیں، ڈائریکٹ ان پہ میزائل ماریں گے ہم. یار یہ کوئی باتیں کرنے کی؟ میں حیران ہو رہا ہوں لوگوں کے اوپر. مفتی عبدالرحیم صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر کٹ بات کر دی ہے، اس کے بعد بھی وہی آپ وہی چیزیں لاپ رہے ہیں. فلاں نے کہا ہے کہ اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، فلاں نے کہا اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں، ایک باپ رو رہا ہے کہ میری بیٹی شہید ہو گئی. مفتی مولانا عبدالعزیز صاحب مدعی ہیں نا، وہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ ان کی زوجہ ام حسان دعوے دار ہیں، وہ کیوں نہیں پیش کرتی؟ بغیر مقتول کا نام بتائے کیا دنیا میں کوئی کیس سنا جاتا ہے کیا؟ ظلم ہے نا یہ قتل کرنا. آپ بتا نہیں رہے، آپ کہہ رہے فلاں کا چوری ہوئی ہے، کورٹ میں آپ نے کیس کیا چوری ہوئی ہے، اتنے لوگوں کی جیبیں کٹی ہیں. کورٹ کہے گی کہ کس کس کی جیب کٹی ہے، نام بتاؤ. نام نہیں بتاؤں گا میں. فلاں کہہ رہے اتنے لوگوں کی جیب کٹی ہے، فلاں کہہ رہے اتنے لوگوں کی جیب کٹی ہے. پتلونیں دکھا دی، یہ جیبیں کٹی ہوئی ہیں. صحیح ہے نا؟ پتلونیں بھی دکھا دی، یہ دیکھو پتلونیں، یہ دیکھو جیبیں. بھائی بندے کا نام بتاؤ، بندے کا نام بتاؤ. مولانا عبدالعزیز صاحب 18 سال سے ایک شخص کا نام نہیں بتایا، اور میں دعوے سے کہہ دوں قیامت آ جائے گی دوبارہ بھی کبھی ایک شخص کا نام نہیں بتائیں گے. وہ یہ تو کہیں گے اتنے لوگ کہہ رہے، اتنے لوگ کہہ رہے، اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ بھی کہہ رہے. یہ کہتے رہیں گے. وہ کہنے دو، گورنمنٹ پر کہنے کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. نام بتاؤ، بچیوں کے ایڈریس بتاؤ. میں نے یہ بیان 7 سال پہلے بھی کیا تھا کہ جامعہ حفصہ کے بارے میں ضرورت سے زیادہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. حقائق اس سے الگ ہے، ایسا ہے نہیں جیسا بیان کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی نام نہیں بتائے گئے تھے. مجھ پہ توپوں کا رخ کیا گیا، بہت لوگوں نے گالیاں دی مجھے کمنٹس میں. نام ایک کبھی اب تک نہیں بتایا. اور آپ بتا دیں تو ہم مان لیں گے. میں رجوع کا فوراً اعلان کروں گا، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، ایک بچی کا نام آ گیا، اس کے والد کا نام آ گیا، اور یہ ایڈریس سے جا کے دیکھو یہ واقعی شہید ہوئی ہے. اور یہ کیس 4 سال کورٹ میں چلا ہے، کورٹ سے خارج کیا گیا ہے. کیوں چلا ہے کورٹ میں؟ اس لیے کہ جو نئی حکومت جمہوری حکومت تھی وہ جنرل مشرف کے خلاف تھی. وہ جنرل مشرف کو لٹکانا چاہتی تھی جامعہ حفصہ کے کیس میں. وہ چاہتے تھے کہ کسی ایک بچی کے قتل کا کیس آ جائے تاکہ مشرف کو پھانسی ہو. پورے سیاست دانوں نے مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی کہ آپ ہمارے لیے بہترین ذریعہ. اس میں 4 سال تک مولانا عبدالعزیز صاحب، ان کی اہلیہ اور جو لوگ بھی دعوے دار تھے، ایک بچی کا نام پیش نہیں کر سکے. تو مفتی عبدالرحیم صاحب کو صبح شام برا بلا کہہ دو. مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی عبدالرحیم صاحب کو چھوڑ دو، مفتی صاحب اس میں آپ کی خیر ہوگی، اور آپ جامعۃ الرشید چھوڑ دو، ہم آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن آپ بھی غلط ٹریک پہ چل رہے ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں مفتی عبدالرحیم صاحب کو برحق سمجھتا ہوں. ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، میرے چینل کو انسبسکرائب کر دو، ساری دنیا مجھے گالیاں دے، میں نمک حلال ہوں، نمک حرام نہیں ہوں. میں جس شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہوا، جس نے میری تربیت کی، جس نے مجھے چلنا سکھایا، جس نے مجھے تعلیم دی، مجھے دین سکھایا، میں پبلک کے کہنے پر، چینل کو بچانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، اگر میں اس شیخ کی بیعت کو توڑ دوں، اس سے الگ اختیار کر لوں، مجھ سے بڑا اس کائنات میں نمک حرام اور بغیرت کوئی نہیں ہوگا. میں ان بیوقوفوں کے دعووں کی بیس پہ ایک سچے آدمی کو چھوڑ دوں.
وہ تو چیختے چلے جا رہے ہیں بچیاں شہید ہو گئی سینکڑوں. نام تو پیش کرو یار تم ایک بچی کا, تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ابھی جب سے مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان چلا ہے اس کے بعد ایک بچی کا نام پیش کر دو. کبھی کہہ رہے ہیں یتیم بچیاں تھیں ان کے نام نہیں تھے. ساری یتیم بچیوں کے باپ کے نام نہیں ہوتے کیا؟ یا ان کا باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا؟ جھوٹ بولے. اور اگر شہید ہوئی ہیں, قتل ہوئی ہیں, ان کا قتل خدا کی قسم مولوی عبدالعزیز کے کندھوں پر ہے. تم نے کیوں چھوٹی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ, میں آپ لوگوں کو ترغیب دوں کہ فوج سے لڑنا ہے, آرمی سے لڑنا ہے, اور بم پکڑا دوں اور آپ کو فوج کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دوں, فوج آپ سب کو ڈھونڈ دے, آپ کے ماں باپ میرا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ مفتی صاحب آپ نے ان کو غلط گائیڈ کیا تھا, ان کے قتل کے ذمہ دار کون ہو؟ آپ ہو. اگر یہ بچیاں جامعہ حفصہ میں شہید ہوئی ہیں, مفتی عبدالرحیم نے تو مولانا عبدالعزیز کو بچایا ہے کہ شہید نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہیں تو ان بچیوں کا قاتل فوج بھی ہے اور ان بچیوں کے قاتل مولانا عبدالعزیز صاحب بھی ہیں. اس سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی بچیوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, تم نے فوج کے مقابلے میں لا کے جہاد کیا لڑکیوں سے ہوتا ہے یا مجاہدین سے ہوتا ہے؟ خلافت قائم کرنے کے لیے آپ لڑکیوں کو میدان میں لے کر آئے ہو فوج سے لڑنے کے لیے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور خود بے شرم برقع پہن کے بھاگا ہے وہاں سے. بھائی کو شہید کروا دیا, ماں کو شہید کروا دیا, اور بقول اس کے سینکڑوں بچیوں کو شہید کروا دیا. تو کیوں زندہ گھوم رہا ہے پھر؟ اب تجھے بھی تو شہید ہو جانا چاہیے تھا. میرا یہ لب و لہجہ نہ ہوتا اگر مفتی عبدالرحیم کے خلاف یہ نہ بولتا. میرے خلاف بولے 100 دفعہ بولے, ہم نمک حلال ہے نمک حرام نہیں ہے ہم الحمدللہ. مجھے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کر دیں گے. کر دو یار, جب مرنا ہوگا مر جائیں گے ہم. اگر جو بزدل ہوتا تو میں اس طرح حق بیان نہ کرتا. ہمیں فوج سے کم خطرہ ہے. ان کی طرف انہوں نے مولانا عبدالعزیز صاحب نے نہیں, لیکن انہی جیسے لوگوں نے حسن جان کو شہید کر دیا. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ اتنے بڑے عالم کو آج ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, مفتی صاحب آپ نے جو جامعہ حفصہ کے خلاف بیان دیا ہے, اب آپ کی جان بالکل غیر محفوظ ہے. اگر ہم بزدل ہوتے تو میں یہ بیان نہ دیتا, کیونکہ ہمیں اب موت کا خطرہ زیادہ ہو گیا ہے. یہ فوج کے خلاف میزائل چلا سکتے ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ میری اور آپ کی کیا 2 ٹکے کی حیثیت ہے؟ یہ تو کسی بھی وقت اڑا دیں گے ہمیں. ہم بزدل ہوتے ہی حق بیان نہ کرتے. بزدل تم ہو. تو جامعہ حفصہ کی بچیوں کو فوج کے مقابلے میں لائے, ان کو شہید کروایا بقول تمہارے. ماں کو تو تم نے شہید کروایا, بھائی کو بھی شہید کروایا. تم برقع پہن کے کیوں بھاگے تھے وہاں سے؟ اصل لہجہ یہ مفتی عبدالرحیم کا تو بڑا تحمل ہے, بڑے میٹھے میٹھے انداز سے بیان کر رہے ہیں. اصل لہجہ تو یہ ہونا چاہیے جو میرا لہجہ ہے. اس کا تو ظرف ہے مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہ اتنے تابڑ توڑ حملے ان کے خلاف ہو رہے ہیں اور ایک لفظ غیر شائستہ ان کی زبان سے نہیں نکلا اب تک. تحمل سے, بردباری سے بیان کر رہے ہیں ان کے ادب و احترام کے ساتھ. اصل لہجہ یہ ہونا چاہیے جو میرا لہجہ ہے کہ اگر بچیاں شہید ہوئی تھیں تو ان بچیوں کے قتل کے ذمہ دار کون ہے؟ عبدالعزیز ہے. اس بیان کو چلانا, اس کو روکنا نہیں ہے, بتا رہا ہوں میں. ایسی کی تیسی بھائی بہت سن لیا, ایک ہفتے سے دماغ کھا گئے یار یہ لوگ. ایک ہفتہ ہو گیا مسلسل میسجز آ رہے ہیں, میسجز پہ گالیاں آ رہی ہیں. کبھی کوئی کہہ رہا ہے یتیم بچیاں تھیں. میں نے کہا یتیموں کو الگ کر کے مارا ہے کیا؟ اور یتیم بچیوں کے باپ کے نام نہیں ہوتے کیا؟ یتیم بچیوں کی مائیں نہیں ہوتی؟ یتیم بچیوں کے گھروں کے ایڈریس نہیں ہوتے کیا؟ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ راز فاش ہو گیا نا تو مجھے لوگ ڈنڈا دیں گے. تو 2 باتوں پہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بچیوں کے نام, ان کے باپ کے نام, ان کے گھر کے ایڈریس پیش کرو. اور اگر تم نے ایڈریس پیش کر دیے, بچیوں کے نام بتا دیے, تو ان بچیوں کو جہاں فوج نے قتل کیا ہے, قتل کروانے والے کون ہیں؟ تم ہو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ تمہارے خطوط میں نے خود پڑھے ہیں اپنی آنکھوں سے, جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے جامعہ حفصہ میں میزائل رکھے, کلاشنکوفیں رکھی ہیں فوج پہ اٹیک کرنے کے لیے, اور فدائی حملے والی بیٹیاں لڑکیاں ہمارے پاس. تم ان بچیوں کو فوج کے خلاف لے کر آئے ہو مسلح کارروائی کے لیے. تو ان بچیوں پہ اگر فوج نے حملہ کیا ہے تو فوج جہاں غلط ہے وہاں ان بچیوں کے قتل کے ذمہ دار تم بھی ہو. تمہیں بھی سزا ملنی چاہیے. اور میں تو اس فوج پر بھی انگلی اٹھاتا ہوں کہ یہ کام تو تمہارا تھا, مفتی عبدالرحیم صاحب کا کام تھوڑی ہے یہ. تو اصل اسٹائل جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. یہ تب ان کو سمجھ میں آئے. یہ دلائل سے سمجھنے والے لوگ بولو نہیں ہے. تو 2 باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. دائیں بائیں مت جاؤ. مقتول کے نام پیش کرو جو بچیاں شہید ہوئی ہیں. مقتولین کے نام پیش کرو, ان کے باپ کے نام, ان کے گھر کے ایڈریس پیش کرو. ورنہ قتل کے مبہم دعوے کبھی بھی قبول نہیں کیے جاتے. کبھی بھی کورٹ میں یہ نہیں ہوتا فلاں بھی کہہ رہے اتنے مر گئے. کورٹ کہتی ہے تو بتا کس کو مارا ہے, نام